अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। जे टीवी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा, जिन्होंने सदर ममलकत आरिफ अलवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश होकर ये वजाहत की कि आखिर सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के तहलील होने के बाद इलेक्शन की तारीख का आज खुद ही ऐलान कैसे कर दिया। सलमान राजा साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले ही नाजरीन को भी हम बताते चलें कि फैसला महफूज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में इस सवाल के ऊपर कि आया इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हक गवर्नर सूबों का है या सदर पाकिस्तान का या इलेक्शन कमीशन का। इस सवाल का जवाब कल 11 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के जरिए कर देना है। सलमान राजा साहब, एग्जैक्टली सदर ममलकत ने जो 9 अप्रैल के इलेक्शन की तारीख दे दी थी, उसके हवाले से आज 5 रुकनी बेंच के सामने आपने क्या मौक़िफ़ दिया है? जी, 9 अप्रैल की जो तारीख है वो पंजाब के लिए है। हमारी ये गुजारिश थी कि ये आइन के तहत जो कानून साजी हुई है, सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 का है, उसमें ये इख्तियार सदर ममलकत को हासिल था और उन्होंने उस इख्तियार का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया। इलेक्शन कमीशन ने जो ख़ुद पहले एक तारीख तजवीज़ की थी कि 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दौरान इंतखाब हो सकता है सूबा पंजाब में, तो उस तारीख के मुताबिक ही सदर ममलकत ने एक तारीख का ऐलान कर दिया। तो ये हमारा पंजाब के हवाले से मौक़िफ़ था और जैसे बहस आज और कल चली सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रोशनी में मैंने ये मशावरत की थी सदर ममलकत के साथ और मेरा उनको ये मशवरा था जो उन्होंने कबूल किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, चूँकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वो असम्बली ख़ुद तहलील की है, नोटिफिकेशन पे दस्तखत किए हैं, इसलिए ये इख्तियार वहाँ और ज़िम्मेदारी बल्कि वहाँ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की है। तो अदालत से हमने ये इस्तदा की कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक गवर्नर को हुक्म दिया जाए कि वो तारीख़ मुकर्रर करे और उस हद तक जो सदर ममलकत ने तारीख़ मुकर्रर की थी वो हम वापस लेते हैं। तो जो सदर ममलकत ने ख़त लिखा था उसमें अब तरमीम की जा रही है उस ख़त के मतन में, क्योंकि उसमें शायद ये वजाहत शामिल नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। जी, अदालत में ये बात हो गई, कल फैसले में भी आ जाएगी, तो वो तरमीम हो गई। ज़रूरी हुआ तो एक तरमीमी ख़त भी लिखा जा सकता है, लेकिन पंजाब की हद तक वो ख़त बिल्कुल मौजूद है, उसी तरह रहेगा और उस पर अमल होना चाहिए। तो आपने यह तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट में कि सदर ममलकत का जो ख़त था वो कानूनी तौर पर एक नाक़िस और डिफेक्टिव कम्युनिकेशन थी। देखिए, इसमें पेचीदा मामलात थे, 2 दिन 6-8 घंटे बहस हुई है, उसकी रोशनी में एक सूरत हाल वज़ा हुई है। उनको जो कानूनी मशवरा मिला था उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। कानून में बहुत सी तशरीहात होती हैं, इधर भी बात जा सकती है, उधर भी जा सकती है। तो उसकी रोशनी में मेरा मशवरा उनको यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये गवर्नर की ज़िम्मेदारी है, गवर्नर को ये ज़िम्मेदारी पूरी करने दें। अच्छा सलमान राजा साहब, क्या आइनी तौर पे सदर ममलकत ज़ाती तौर पे किसी वकील के ज़रिए अपने अदालत में पेश हो सकते हैं, या फिर वो अटॉर्नी जनरल जो है वो विफाक का नुमाइंदा होता है और सदर ममलकत विफाक के अलामत होते हैं? तो क्या सदर ममलकत अलग से हुकूमत से हट के किसी वकील के ज़रिए अदालत में आ सकते हैं? ये आ सकते हैं और इसकी पहले भी मिसाल मौजूद है। अगर उनका मौक़िफ़ हुकूमत के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो और एक आइनी ज़िम्मेदारी के हवाले से उन्हें अपनी मारूज़ात पेश करना हो तो वो कर सकते हैं। तो इसमें फिर क्या ये सदर जो है वो सदर हाउस बराह रास्त आपकी खिदमत लेता है या वजारत कानून के ज़रिए होता है, और क्या बजट के अंदर ये तमाम चीज़ें दस्तयाब होती हैं ऐवान सदर को? देखिए, ये ऐवान सदर के मामलात हैं, ये वो खुद तय कर लेंगे, इस बारे में आपको तशवीश की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एज अ टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर को वो एक सवाल बनता है। कानून के ऐन मुताबिक होगा, ज़ाहिर है ऐवान सदर कोई कानून से बाहर तो कदम नहीं उठा सकता। अच्छा, बतौर एक कानूनदान आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक सियासी पेशकश कर दी और फ्रीकैन से कहा कि वो अपने सियासी कायदीन से मशवरा करें कि अगर इलेक्शन की किसी तारीख पर राज़ी हो जाएं, क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं था, एक कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तमाम फ़रीक़ैन अगर मान जाते हैं खुशदिली से और नेकनियती से अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो एक तारीख़ पे वो मुत्तफ़िक हो जाएं, क्योंकि
مقدمہ بازی، ورنہ شاید آگے چلتی رہے گی. یہ ایک اچھی کوشش تھی لیکن کوئی مثبت جواب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا. مطلب سپریم کورٹ کا یہ معاملہ تو نہیں تھا اس کے سامنے کہ کون سی تاریخ پہ الیکشن ہونے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں سے کے تجویز پہ کسی الیکشن کی تاریخ پہ اتفاق ہونے پہ جو آئینی سوال ہے اس کا جواب ترتیب دے سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، سپریم کورٹ نے اصرار تو نہیں کیا نا، ایک رائے دی، ان کا آپ دیکھ لیں. اس رائے پہ اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو سکتا ہے. انہوں نے لیکن کوئی کسی پہ مسلط نہیں کی اپنی یہ خواہش. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ سنانے جا رہی ہیں، آپ کے نزدیک بہترین فیصلہ یہی ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں ان کو تاریخ دینے کا کہا جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے صدر مملکت پنجاب کی حد تک اور خیبر پختونخوا کی حد تک گورنر صاحب. نہیں، لیکن پنجاب میں آئین میں تو لکھا ہے کہ گورنر جو ہے وہ تاریخ دے دیکھیے، گا. پنجاب میں گورنر صاحب کا موقف یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی اس لیے انہوں نے تاریخ نہیں دینی، اسی لیے آج تو آپ دن اسے تک تسلیم کرتے ہیں انہوں نے گورنر کے تاریخ موقف؟ نہیں دی. دیکھیں، اگر تو یہ گورنر کا موقف درست مانا جاتا ہے، اس میں پھر میں نے کہا تشریح ہو سکتی ہے. جو الیکشن کمیشن کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، گورنر ہی کی یہ طاقت ہے. اگرچہ گورنر نے نوٹیفیکیشن پہ دستخط نہیں کیے لیکن یہ ایک طرح سے ڈیم کیا جائے گا، مانا جائے گا کہ جیسے انہوں نے دستخط کیے ہوں. لیکن دوسری تشریح یہ ہے کہ اگر دستخط نہیں کیے تو پھر اس شک کا اطلاق نہیں ہوگا جو دستخط کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس صورت میں جو طاقت ہے وہ صدر مملکت کی ہے سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت. تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جو بھی فیصلہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین نے خود ایک تاریخ مقرر کر دی ہے 90 دن کی. اس 90 دن کی تاریخ پہ عمل ہونا ہے، وہ چاہے صدر مملکت کے ذریعے ہو یا گورنر کے ذریعے ہو. جو آئین نے تاریخ مقرر کی ہے 90 دن کی، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور ایک آئینی ادارہ اس تاریخ میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن اگر ادارے ٹھان لیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا اور وہ تاریخ گزر جائے تو آئین کہتا ہے پھر بھی آپ الیکشن کرائیں گے، اور اس تاریخ کے جتنا قریب ترین ہو آپ الیکشن کرائیں گے. اچھا، اگر الیکشن وقت پر نہیں ہو پاتے، اب 90 دن کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، آئی ایم ایف سے قسط نہیں آئی، 70 ارب روپیہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے، تو ایسی صورت میں کیا نہیں، یہ معمولی یہ چورن بھی نہیں ہے. آپ کو اگر اندازہ ہو کہ کیا خرچہ ہوتے ہیں، اور الیکشن کا خرچہ جو ہے وہ جو ہمارا ایک قومی خرچہ ہے، اور اس میں جو جمہوریت کی اور پارلیمان کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ کچھ بھی خرچہ نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل بے جواز ایک موقف ہے. اچھا، اس سے پہلے جو 9 رکنی بینچ بنا تھا وہ بینچ ٹوٹ گیا، اور اس میں کچھ ججوں نے کے کہنے پہ جس طریقے سے یہ سو موٹو کارروائی شروع کی گئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک پولیس افسر کے تبادلے کے معاملے میں سو موٹو کارروائی کے لیے معزز ججز جو ہیں چیف جسٹس کو معاملہ بھیج سکتے تھے، اور کیا ان کا بینچ پہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا یا نہیں؟ دیکھیے، سو موٹو جو ہے ہمارے ہاں یہ رہی ہے تاریخ اور روایت کہ کسی جگہ سے بھی اگر کوئی معلومات سامنے آتی ہیں تو ان کی بنیاد پہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے. وہ اخباری خبر ہو، وہ ٹی وی کی کوئی خبر ہو، تو یہ تو ہوتا رہے. اب اگر دوران سماعت ایک معاملہ جج صاحبان کے سامنے آیا، کیونکہ دیکھیں معاملہ وہاں یہ تھا کہ کیئر ٹیکر جو حکومت قائم ہوئی پنجاب میں انہوں نے کچھ تبادلے کیے، تو یہ کوئی خالصتاً سروس میٹر نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ یہ کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس کے کیا اختیارات ہیں اور کتنی دیر تک یہ اختیارات استعمال ہوں گے. تو اس حوالے سے یہ سوال اٹھا کہ اب اتنے ہفتے ہو گئے ہیں اور اس کیئر ٹیکر حکومت کے کوئی اختتام کا دن نظر نہیں آتا کیونکہ الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی. تو یہ جب بات سامنے آئی تو اس حوالے سے انہوں نے ایک استدعا کی چیف جسٹس صاحب کو، ایک درخواست کی یا مطلع کیا. وہ رجسٹرار صاحبان روز اخباری خبروں کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو نوٹ بھیجتے رہتے ہیں جن پہ ہم نے دیکھا ماضی میں بہت سو موٹو ایکشن ہوئے. تو میری نظر میں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اسی طرح جب ایک چیز انہوں نے ریفر کی چیف جسٹس صاحب کو تو اس پہ ایک اپنا ویو دیا کہ کیوں یہ اہمیت کا معاملہ ہے. انہوں نے یہی کہا کہ نظر یہ آتا ہے کہ آئین میں ایک مدت ہے اور اس مدت کے مطابق کام نہیں ہو رہا. تو مجھے تو خیر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی ان کا فیصلہ نہیں تھا. انہوں نے ایک معلومات کی بنا پر ایک استدعا کی اور ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے مناسب سمجھا وہ بینچ سے ہٹ گئے. اچھا، کوئکلی سلمان راز صاحب، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آپ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے بھی وکیل ہیں اور سربراہ مملکت عارف علوی کے بھی وکیل ہیں؟ کیا اس کے پیچھے سیاسی نظریہ ہے یا ایک ٹوٹلی ایک پرائیویٹ آپ کی کلائنٹ کی ریلیشن شپ ہے صدر پاکستان کے ساتھ؟
جی صدر پاکستان کے ساتھ میری ایک ذاتی بالکل ہے سلام دعا، ان سے ملاقات ایک ذاتی نوعیت میں بہت عرصے سے میری رہی ہے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ سلمان راجہ۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ دیر پہلے ہی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس آئینی سوال کے اوپر کہ آیا الیکشن کی تاریخ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو دی جانی ہے وہ گورنر حضرات نے دینی ہے یا پھر صدر مملکت کی طرف سے اعلان کردہ تاریخ کے مطابق ہی اب الیکشنز ہونے ہیں۔ تو کل 11 بجے سے پہلے سپریم کورٹ نے اس بارے میں اپنا حتمی فیصلے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی یہ اعلان کیا گیا ہے، سپریم کورٹ سے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور اس کیس میں اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی کے علاوہ چاروں گورنر جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر حضرات ہیں ان کی بھی وکلاء کے ذریعے نمائندگی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل حضرات بھی آج یہاں پیش تھے، اور جو حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان کی طرف سے بھی وکلاء کے ذریعے دلائل دیے گئے۔ اب کل 11 بجے سے پہلے یہ فیصلہ آنا ہے۔ یہ بتاتے چلیں کہ اگر یہ معاملہ گورنر حضرات پہ چھوڑا جاتا ہے کہ گورنر حضرات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تاریخ کا اعلان کریں گے، تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ بھی کہا تھا کہ کم از کم تاریخ کا اعلان تو کر دیں، بعد میں یعنی پھر دیکھی جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس تاریخ میں رد و بدل کرنا پڑے۔ تو معاملہ اگر گورنر پہ آتا ہے تو پھر یقینی طور پہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ گنجائش ہوگی کہ اس تاریخ کو مزید آگے بھی بڑھا سکتا ہے یا اس میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مگر اگر الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں گورنر حضرات سے مشاورت کے بعد، تو پھر یقیناً الیکشن کمیشن کے پاس گنجائش نہیں ہوگی کہ اپنی ہی اعلان کردہ تاریخ میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ تو بظاہر اب گورنر کے اوپر معاملہ اگر آتا ہے تو حکومت کے پاس کافی حد تک گنجائش ہوگی۔ الیکشن کمیشن اگر چاہے تو اس تاریخ کو مزید آگے بھی لے جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ آج جب سپریم کورٹ نے یہ پیشکش کی سیاسی جو قائدین موجود تھے کمرہ عدالت میں کہ وہ اپنی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کچھ اس تاریخ کے اوپر اتفاق کر لیں کہ کس تاریخ پہ الیکشن ہونے ہیں، تو یہ معاملہ آج بھی نمٹایا جا سکتا ہے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پیغام آیا ان کے وکیل کے ذریعے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے، اور یقینی طور پہ یہ پیغام بہت واضح تھا، اور ایک لحاظ سے یہ بھی تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا سپریم کورٹ کا بھی کام نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا اتفاق نہ ہونے کے باعث مزید اس معاملے پہ پھر دلائل سنے گئے ہیں، اور اب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔